نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں ایک اور جھلک دیکھتے ہیں حقوق کی ادائیگی، جس میں ہم میں سے اکثر لوگ فیل ہیں۔ امانتوں کے طور پر دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے، پھر اس کے ضمن میں بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں آتی، نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ امین کہتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ آپ کو نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، اس سے پہلے آپ لوگوں کی امانتوں کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس لوگ امانتیں لے کر کے آتے، آپ ان کی امانتوں کو ان کی امانتوں کے ہی حساب سے واپس کر دیتے۔ مثلا کسی نے کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسا واپس کر دیتے۔ اگر روپیہ پیسہ ہے، مال و زر ہے، نبی کے پاس جیسا آیا نبی اٹھا کر کے اس کو ویسا واپس کر دیتے۔ اور یہ نہیں کہ سامنے والے نے ہمیں امانت کے طور پر کچھ سامان دیا ہے، اگر وہ آج مانگنے آیا تو نبی نے یہ کہہ کر کے نہیں ٹالا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے یا میں بھی بزی ہوں۔ سامنے والا اس نے آپ کو امانت کے طور پر کوئی چیز دے رکھی ہے، وہ اس بات پر مالک ہے کہ کب جب اس کا دل کرے، جب جہاں چاہے وہ آپ سے اپنی امانت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور امین اسی کو کہتے ہیں جب بھی اس سے امانت کو واپس کرنے کا سوال کیا جائے، ہو بہو وہ اس چیز کو اسی طریقے سے مانگنے کے موقع پر ہی واپس کر دے۔ جو ٹال مٹول کرتا ہے وہ امانت دار نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچائی ہے۔ اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے گڑبڑی مار رکھی ہے، ابھی نہیں دے سکتا، ابھی وقت نہیں ہے، کل آئیے گا، کل پہنچتا ہے، ہو نہیں پایا، میں بھول گیا تھا۔ جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ امانت دار نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی بنائے جانے سے پہلے امین کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے، اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھتے تھے۔ اور یاد کیجئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع ملتا ہے، ہجرت کا کیا ہے حکم ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے اللہ کے حکم پر، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں ان امانتوں کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا، میں ان امانتوں کو لے کر کے غصب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اے علی ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، تم بھی میرے پیچھے چلے آنا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امانتوں کی پاسداری کر رہے، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دوسروں کو بھی دے رہے، خود تو اپنی زندگی میں امانتیں ادا کرتے رہے، اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، لوگوں کی امانتیں ہیں، امانتوں کو لے کر کے نہیں بھاگ رہے، حضرت علی کو ذمہ دار بنا رہے کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ آج باپ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر رہا، بیٹا ہڑپ کر رہا، رشتہ دار ہڑپ کر رہے، ہم اخلاق کا مظاہرہ کر رہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہم لوگوں کی امانتیں کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے قرض کے طور پر کچھ لیتے، ادائیگی کا وقت آتا اس سے بہتر واپس کرتے تھے، اور جس سے قرض لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض لینے والے کے حق میں کیا ہے دعا کرتے تھے جس سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ نبی نے کسی سے کوئی چیز خریدی، اس خریدی ہوئی چیز کو بھی اللہ کے رسول نے اس کے حوالے کر دیا اور قیمت بھی اس کے حوالے کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے طور پر اس سے ایک اونٹ لے رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی نہیں کی ہوگی، وقت آ گیا، وہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس نے اونٹ دے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو اسے،
وہ صاحب حق ہے، وہ بد کلامی کر سکتا ہے، وہ سخت کلامی کر سکتا ہے۔ نبی کی زندگی دیکھیے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہے، قرضہ ہے نبی کے اوپر، قرض دار اپنا مطالبہ کرنے آیا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، سخت کلامی کر رہا ہے، نبی اس کو برداشت کر رہے ہیں، نبی اس کو برداشت کر رہے۔ آج ہماری زندگی کا جائزہ لے لیجیے، اگر ہمارے پاس جس کا ہم نے ادھار پیسہ ہڑپ کر رکھا ہے، جس کا سامان لے کر کے ہم نے یوز کر رکھا ہے ادھار، جس کا سامان لے کر کے ہم کھا کر کے بیٹھ گئے، وہ بیچارہ اگر سامان جو اس نے ادھار دے رکھا تھا اس کا پیسہ مانگنے آتا ہے، جو پیسہ اس نے ادھار دے رکھا تھا وہ پیسہ اپنا مانگنے آتا ہے، اور اگر سخت مزاجی میں سخت کلامی کر جاتا ہے، ہم اس کو مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، پورے گھر پریوار خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اب اسے آنے دو تو اس کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ارے نبی نے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، نبی نے اس سے ادھار لے رکھا تھا، آیا بد کلامی کرتا ہے، نبی نے کہا اپنے صحابہ سے چھوڑ دو، حق ہے اس کا، وہ کر سکتا ہے، اور کہا اعطوہ سنا مثل سنہ، اس کے اونٹ کے جیسا اونٹ اس کو واپس کر دو۔ نبی کے صحابہ گئے، اس کے اونٹ کے جیسا اونٹ نہیں پاتے، اس سے بہتر اونٹ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اعطوا فإن من خیرکم احسنکم قضاء، دے دو اس کو اگر اچھا ملتا ہے، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی کرنے میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ نبی کی زندگی ہمیں بتلاتی۔ ایک اور دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ربیعہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، قرضے کی مقدار 40,000 روپے، آج کے دور میں 40,000 روپے نبی نے قرضہ لیا، نبی کے پاس مال آیا، نبی نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دعا دے رہے ہیں۔ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء الصلف الحمد والاداء، اللہ تیرے گھر والوں میں، اللہ تیرے مال و دولت میں برکت دے، اور بے شک قرضے کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ قرض دار جس سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے اس کا شکر گزاری کرے اور اس کے قرض کو واپس کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھلاتی ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض کے طور پر پیسہ لے رکھا ہے، اگر ہم نے ادھار کسی کا سامان لے رکھا ہے، یا کسی نے ہمارا ادھار کوئی کام کر دیا ہے، تو ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے حق میں دعا دیں، اور اس کے پیسے کو جو ہم نے ادھار لے رکھا ہے واپس کر دیں، جو ہم نے ادھار اس سے سامان لائے تھے اس کی پیسے کی ادائیگی کر دیں، کسی نے ہمارے یہاں ادھار میں کوئی کام کر دیا تھا، وقت آنے پر اس کا پیسہ اسے لوٹا دیں، یہ اس کا حق ہے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ دیتا ہے ادھار چکانے کے موقع پر۔ اگر ادھار جس کا لے رکھا ہے وہ بیچارہ اپنا ادھار مانگنے آتا ہے، اس کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اس سے بد کلامی کی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ کیا تو چند روپے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ ٹوکتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے؟ اگر تم اتنے دھنا سیٹ ہو، چند روپے پیسے کی ادھاری کیوں کھا رکھی ہے؟ اگر اتنے بڑے دھنا سیٹ ہو، چند روپے پیسے کے چکر میں کیوں بیچارے غریب کو چکر لگوا رہے ہو؟ کیوں اپنے اوپر سے قرض نہیں اتار رہے؟ کیوں اس قرض کو تم نے حرام کی نیت سے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نبی کی زندگی یہ بتلاتی ہے، اگر ہے کسی کا قرضہ، اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس نے دیا ہے، اور اس کے حق میں کیا ہے برکت کی دعا کی جائے۔ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں، بیچارہ مانگنے آتا ہے، اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں، لیکن ہم پیسہ دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ ہاں، میرے اوپر کسی کا قرضہ آتا ہے، میں قرضے کی ادائیگی نہیں کروں گا، اپنے محلات پہ محلات، بلڈنگ پہ بلڈنگ، کاروبار پہ کاروبار، ہوٹل پہ ہوٹل، دکان پہ دکان ڈال رہا ہوں، لیکن قرضے کی ادائیگی کی نیت نہیں کر رہا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلا رہے، ادھار کسی سے لے رکھا ہے تو اس کی ادائیگی کی نیت رکھو، اس کی شکر گزاری کرو، اس کے حق میں دعا دو۔ اگر آج ہم جائزہ لیں، کسی رشتہ دار کو دے رکھا ہے ادھار، یا اس نے سامان لے رکھا ہے، آپ کا سامان غائب، آپ کی رشتہ داری غائب،
کسی دوست کو دے رکھا ہے، اس سے دوستی غائب، آپ کا ادھار پیسہ غائب، آپ کی کیا ہے تمام دوستی یاری ختم۔ اگر کسی عام مسلمان کو دے رکھا ہے، وہ مسلمان آپ کے راستے میں نظر نہیں آئے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کی یاری دوستی ساری غائب، آپ کی جان پہچان غائب، آپ کو وہ مسلمان ماننا بھول جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل، یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل۔ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھار لیتے ہیں، دعا دے رہے اور اس کی ادائیگی کر رہے وقت پر۔ اگر جس سے ادھار لے رکھا ہے وہ بد کلامی کرتا ہے، اس کو بھی برداشت کر رہے، اور آج ادھار لے کر کے ہم دھنا سیڑھ بن جاتے ہیں، ہم ادھار کھا کر کے۔ اگر بیچارہ کوئی مانگنے آتا ہے، نہیں دینے کا ارادہ ہے، اور اس کو کیا ہے تاریخ پر تاریخ دے کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، جا تیرے اندر دم ہو، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تو لے لینا پیسہ، دیکھتے ہیں تجھے۔ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق، یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا اونٹ خریدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت ادا کر دی، اور اس کے بعد جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو لے کر اپنے پیسے کو لے کر کے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَكَ الثُّمُنُ وَلَكَ الْجَمَلُ، یہ اونٹ اور یہ قیمت تمہاری ہے۔ نبی کے اخلاق یہ بتلاتے ہیں، ادھار نہیں، نقدی طور پر کسی سے کوئی سامان لے لیا ہے، سامان بھی اس کے حوالے کر رہے، پیسہ بھی اس کے حوالے کر رہے، اور آج ہم ادھار لے کر کے اس کا سودا کھا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم بڑے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تمام مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے یہ سبق لے کہ اپنی زندگی کے اندر نبی کے بہترین اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، آپ کے بہترین اخلاق و عادات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔